بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دی اورینٹل پبلک اسکول آن لائن ٹیچنگ پلیٹ فارم کلاس 10th. آج پھر حاضر ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈس آرڈر آف آئی اور ڈس آرڈر آف ویژن. آج کے ویڈیو لیکچر میں یو آر گوئنگ ٹو لرن اباؤٹ دا ڈفرنٹ کائنڈز آف ڈس آرڈرز ان یور ویژن اور ان یور آئی. آپ کے آئی میں دو کامن ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ڈس آرڈر آف ویژن. ایک ہے شارٹ سائٹڈنس اور دوسرے کو کہا جاتا ہے لانگ سائٹڈنس. آج کے ویڈیو لیکچر میں آپ سیکھیں گے شارٹ سائٹڈنس کسے کہتے ہیں اور لانگ سائٹڈنس کسے کہتے ہیں. یہ ڈیزیزز یا یہ کنڈیشن کس وجوہات سے آتے ہیں، واٹ از دا کاز آف شارٹ سائٹڈنس اور لانگ سائٹڈنس، اس کے سمپٹمس کیا ہوتے ہیں، کیسے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ شارٹ سائٹڈنس ہے یا لانگ سائٹڈنس ہے، اور پھر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ان ڈس آرڈرز کو ٹریٹ کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ سیکھ لیں گے. تو آئیے سب سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں ڈس آرڈر آف آئی. ڈس آرڈر کا مطلب ہے اینی ایبنارمیلٹی ان این آرگن از کالڈ ڈس آرڈر. تو جب ہم ڈس آرڈر آف آئی کے بارے میں پڑھتے ہیں، اٹ مینس وی آر گوئنگ ٹو لرن اباؤٹ the abnormalities of eye or the abnormalities of our vision. ہمیں دیکھنے کے ریسیپٹر میں، فوٹو ریسیپٹر میں جو بھی خرابیاں آ جاتی ہیں، اس کو ہم کہیں گے ڈس آرڈر آف آئی. ہمارے آنکھوں میں یا ویژن کے دو کامن ڈس آرڈرز ہیں جو آلموسٹ بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلمز ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں شارٹ سائٹڈ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں لانگ سائٹڈ. اب شارٹ سائٹڈنس کیا ہے اور لانگ سائٹڈنس کیا ہے، تو اس کو ہم باری باری پڑھتے ہیں. سب سے پہلے وی آر گوئنگ ٹو لرن اباؤٹ شارٹ سائٹڈنس. شارٹ سائٹڈنس کسے کہتے ہیں؟ ایز دا نیم انڈیکیٹس، شارٹ سائٹڈنس مینز اے کنڈیشن ان وچ دا پرسن کین سی شارٹ distant objects clearly. In other words, you can say the condition in which close objects will appear clear and distant objects will appear blur. یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں قریب پڑا ہوا چیز ہمیں کلیئر نظر آئے گا، لیکن دور پڑا ہوا چیز ہمیں کلیئر نظر نہیں آتا. اگر آپ اس کنڈیشن کا شکار ہیں تو it means you are suffering with شارٹ سائٹڈنس. شارٹ سائٹڈنس کی علامت کیا ہوگی، اس کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تو اس کے سمپٹمز ہیں کہ ہمیں کلوز آبجیکٹس، فار ایگزامپل یہ مارکر میرے آنکھوں کے قریب ہیں تو یہ مجھے کلیئر نظر آئے گا، اس پہ لکھی ہوئی لکھائی سب مجھے کلیئر نظر آتی ہے. لیکن اگر یہ تھوڑا سا دور ڈسٹنس پہ چلا جاتا ہے یا دور ڈسٹنس پہ مجھ سے کوئی دوسرا آبجیکٹ پڑا ہوا ہے تو وہ دوسرا آبجیکٹ مجھے کلیئر نظر نہیں آئے گا، وہ بلر نظر آئے گا. تو یہ کنڈیشن کہلاتی ہے شارٹ سائٹڈنس. ٹھیک ہے جی. ناؤ وٹ از دا کاز آف شارٹ سائٹڈنس؟ شارٹ سائٹڈنس کا بڑا کاز ہوتا ہے انلارجمنٹ آف آئی بال. ہمارے آئی بال کا اپنا ایک اسپیسیفک شیپ ہوتا ہے، ایک سائز ہوتا ہے. وہ اپنے سائز سے اگر انکریز ہوگا، اس کا سائز، آئی بال کا سائز اگر بڑا ہوگا تو ہم پہ کنڈیشن آئے گا شارٹ سائٹڈنس. ٹھیک ہے جی. ریزن کیا ہوتا ہے؟ ادھر آپ ڈائیگرام میں دیکھ لیں. ڈائیگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل جب آپ کے آئی کا سائز نارمل ہے تو نارمل سائز میں اگر آپ کے پاس دور سے رے آ رہا ہے، دور سے اگر رے آ رہا ہے تو وہ اپنے ایگزیکٹ اسی لوکیشن پہ فوکس ہوگا. فار ایگزامپل یہاں پہ فوکس ہوگا. تو اگر آپ کے آئی بال کا سائز نارمل ہے تو آپ کے ریٹنا کی لوکیشن بھی یہی ہوگی. تو یہ آبجیکٹ آپ کو پھر کلیئر نظر آئے گا. لیکن اگر آپ کے آئی بال کا سائز بڑا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ریٹنا پیچھے کی طرف جائے گا. ریٹنا اس پوزیشن سے پیچھے کی طرف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آئی بال بڑا ہو گیا تو ریٹنا پیچھے کی طرف جائے گا. اب کیا ہوتا ہے، اب اگر دور سے رے آ رہا ہے، دیکھیں میں نے بلیک سے اس کو دکھایا ہوا ہے، بلیک پہ میں نے اے لکھا ہوا ہے. بلیک اے سے جب ریز آتے ہیں ریفلیکٹ ہو کے تو وہ فوکس ہوتے ہیں ریٹنا کے سامنے، یہاں پہ ریٹنا کے آگے وہ فوکس ہو جاتے ہیں. تو یہ آبجیکٹ اب کلیئر نظر نہیں آئے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ریٹنا کے آگے والا حصہ اور پچھلا والا حصہ یہ بلائنڈ سپاٹ کہلاتا ہے، اور بلائنڈ سپاٹ پہ بننے والا امیج ہمیں کلیئر نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. اب یہ امیج تب کلیئر ہوگا
کہ آپ اس اے کو اس ڈسٹنس تک لے آئیں، اس کو تھوڑا سا قریب کر لیں. تو جب یہ قریب ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ریڈ کلر سے میں نے اے کو لکھا ہوا ہے. اب یہاں پہ آبجیکٹ قریب ہو چکا ہے، تو یہ قریب آبجیکٹ سے آنے والے ریز آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی آپ کے ریٹنا کے اوپر فوکس ہو رہے ہیں، یہاں پہ ایگزیکٹلی فوکس ہو رہے ہیں. تو اب آپ کو یہ چیز کلیئر نظر آ رہی ہے. تو شارٹ سائٹڈنس میں پرابلم کیا ہو جاتا ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آئی بال کا سائز بڑا ہو جاتا ہے تو ریٹنا پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے، جس وجہ سے جو رے قریب کے آبجیکٹ سے آ رہے ہیں وہ تو ریٹنا کے اوپر فوکس ہوتے ہیں، لیکن جو دور سے آ رہے ہیں وہ ریٹنا کے سامنے فوکس ہوتے ہیں، تو وہ چیز ہمیں کلیئر نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. اب بات آتی ہے کہ اس کو ہم ٹریٹ کیسے کریں گے، اس کی ٹریٹمنٹ کیسے ہوگی. تو اس کی ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے کنکیو لینس یوز کرتے ہیں. جتنے بھی دور سے رے آ رہے ہیں اس کے سامنے آپ کنکیو لینس کو رکھیں گے. فار ایگزامپل یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں ایک کنکیو لینس. یہاں پہ آپ گلاسز میں کنکیو لینس رکھ لیں یا آپ کانٹیکٹ لینس میں کنکیو لینس کا استعمال کر لیں. یہ کنکیو لینس کو آپ رکھیں گے. اب کنکیو لینس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دور سے جو رے آ رہے ہیں کنکیو لینس، کیونکہ کنکیو لینس کی پراپرٹیز آپ جانتے ہیں، یہ رے کو ڈائیورج کرتے ہیں. تو ڈائیورجن کی وجہ سے رے تھوڑا سا اس طرف کی طرف چلا جاتا ہے، یہ ڈائیورج ہو جائے گا. اب اگر اس کی فوکسنگ ہوگی تو یہ فوکسنگ ایگزیکٹلی آپ کے ریٹنا کے اوپر چلی جائے گی. اس کی فوکسنگ تھوڑے پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے. اب آپ کو آبجیکٹ کلیئر نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو شارٹ سائٹڈنس کا علاج ہم کیسے کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم گلاسز لگائیں گے اور گلاس میں ہم کنکیو لینس کو لگائیں گے. کنکیو لینس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو رے ریٹنا کے سامنے فوکس ہو رہا ہے، کنکیو لینس کی مدد سے یہ فوکسنگ پیچھے ریٹنا کی طرف چلی جائے گی اور اب ہمیں چیزیں کلیئر نظر آئی ہے. دوسری سرجری یا دوسرا علاج کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے لیزر آئی سرجری. لیزر آئی سرجری میں یہ کورنیا کی شیپ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس شیپ میں جو کرو ہے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اس کا بھی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فوکسنگ اگر آگے ہو رہی ہے تو وہ آپ ریٹنا کے اوپر آسانی سے کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تو شارٹ سائٹڈنس. اب آتے ہیں لانگ سائٹڈنس کی طرف. تو لانگ سائٹڈنس کو آپ یو کنسیڈر لے کہ دس از دی انورس آف دا شارٹ سائٹڈنس. یہ آپ کے شارٹ سائٹڈنس کا الٹا فارم ہوتا ہے. لانگ سائٹڈنس میں آپ کو دور کی چیز کلیئر نظر آئے گی. جو آبجیکٹ دور پڑا ہوا ہے وہ کلیئر نظر آئے گا، لیکن جو آبجیکٹ آپ کے قریب ہوگا وہ آپ کو کلیئر نظر نہیں آئے گا. آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب کو وہ اس طرح دور رکھ لیتے ہیں، یا ان کو اگر موبائل پہ فون آ جاتا ہے تو اپنے فون کو وہ قریب نہیں کرتے بلکہ اتنا دور لے کر چلے جاتے ہیں. تو یہ لوگ ہوتے ہیں لانگ سائٹڈنس والے. لانگ سائٹڈنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دور کی چیز کلیئر نظر آئے گی، لیکن جو چیز آپ کے پاس کلوز ہے، آپ کے آنکھوں کے قریب ہے، وہ چیز آپ کو کلیئر نظر نہیں آتی. تو اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے لانگ سائٹڈنس. لانگ سائٹڈنس کے کاز کیا ہوتے ہیں؟ اس کا کاز ہوتا ہے اسمال آئی بال. آئی بال کا سائز نارمل سے چھوٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر چھوٹا ہوگا تو کیا پرابلم ہوتا ہے؟ ادھر اس ڈائیگرام کو آپ دیکھ لیں. یہاں پہ آئی بال کا سائز میں نے دکھایا ہوا ہے کہ چھوٹا ہو گیا ہے. تو جب آئی بال کا سائز چھوٹا ہوگا تو ریٹنا اپنے ایکچوئل پوزیشن سے آگے کی طرف چلا جائے گا. ریٹنا کی سائز آگے کی طرف چلے جاتی ہے. تو یہاں پہ رے فار ایگزامپل کلوز آبجیکٹ سے رے آ رہی ہے. یہاں پہ بلیک پہ میں نے کلوز آبجیکٹ دکھایا گیا ہے. یہاں پہ کلوز آبجیکٹ سے رے آ رہی ہے تو یہ لینس کی مدد سے فوکس ہو جاتی ہے اور یہ فوکسنگ ہو جاتی ہے ریٹنا کے پیچھے. اب ریٹنا کے پیچھے اگر رے فوکس ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ ریٹنا کے پچھلے والا حصہ بلائنڈ سپاٹ ہیں، وہ امیج کلیئر نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. اب امیج کو کلیئر کروانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آبجیکٹ کو دور لے کر چلے جاتے ہیں، آنکھوں سے دور لے کر چلے جاتے ہیں. تو جتنا آپ امیج کو دور کریں گے تو رے جتنے دور سے آئے گا اس کی فوکسنگ آگے کی طرف ہوگی. تو یہاں پہ فوکسنگ ریٹنا کے اوپر ہو جاتی ہے تو ہمیں وہ چیز کلیئر نظر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. لانگ سائٹڈنس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا آئی بال چھوٹا ہوگا. اب رے اگر ڈسٹنٹ آبجیکٹ سے آ رہی ہے تو وہ تو آپ کے ریٹنا کے اوپر فوکس ہوگی، لیکن اگر رے کلوز آبجیکٹ سے آ رہی ہے تو وہ آپ کے ریٹنا کے پیچھے فوکس ہوگا، جس سے یہ امیج آپ کو بلر نظر آئے گا.
اس کی ٹریٹمنٹ اب کیسے کرواتے ہیں؟ تو ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے ہم کنویکس لینس کا استعمال کرتے ہیں، ہم گلاسز بناتے ہیں یا کانٹیکٹ لینس کا استعمال کرتے ہیں، جس میں ہم یوز کرتے ہیں کنویکس لینس کو۔ کنویکس لینس کو میں ریڈ کلر سے شو کر رہا ہوں، اس طرح آپ کنویکس لینس لگا لیں گے۔ کنویکس لینس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو رے اب قریب سے آ رہا ہے، یہ قریب سے آنے والا رے یہاں پہ فوکس ہوگا، کیونکہ یہ بھی اس کو فوکس کرے گا، کنورجنگ لینس ہے نا کنویکس لینس، یہ بھی اس کو فوکس کرے گا اور آپ کا لینس بھی فوکس کروا دیتا ہے، تو یہاں پہ یہ فوکسنگ ایگزیکٹلی آپ کے ریٹنا کے اوپر ہو جائے گی اور اب آپ کو کلوز آبجیکٹ کلیئر نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، ٹریٹمنٹ آف لانگ سائٹڈنس کیا ہے؟ ہم کنویکس لینس کا استعمال کرتے ہیں اس میں، اور اس میں بھی لیزر آئی سرجری کی جاتی ہے، جس طرح ہم شارٹ سائٹڈنس میں کرواتے ہیں کہ آپ نے کورنیا کی شیپ میں جو کرو موجود ہے، اس کرو کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے جس سے فوکسنگ ریٹنا کے اوپر ہو سکتی ہے۔ تو یہ دو قسم کے ڈس آرڈرز ہیں اور یہ اس کے ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ یہ ٹاپک ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما